اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ شاہد ہے ستارے جب کہ وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا۔ آج ہم نے سورۃ النجم کا سٹارٹ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 53 نمبر سورہ ہے، اور یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 62 آیات ہیں۔ اور اس کا جو ٹاپک ہے، جو سٹارٹ میں جو اس کا سٹارٹ ہے، جو سٹارٹ کی آیات ہیں، وہ نبی پاک کی جو رسالت ہے اس کے اوپر ہے۔ اور جو بہت مشہور واقعہ ہے، جو معراج کا واقعہ، اس کے ساتھ بھی اس کی لنک ہے۔ جو اس کا پہلا پارٹ ہے، جو معراج کا واقعہ پیش آیا، جو نبی پاک کو خانہ کعبہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، اس کے بعد اوپر لے جایا گیا اور وہاں پہ آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی۔ تو یہ اس حوالے سے بھی یہ دونوں، ایک اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے معراج کا، اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس میں نبی پاک کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں ایک بہترین اور زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ اور کوئی بھی نبی، جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ان کو جو وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے ہمیں سمجھائی گئی ہے، لیکن اس کو سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے مائنڈ کو وسیع کرنا ہوگا، پھر ہمیں اس کی جو وحی کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ آئے گی۔ تو اس پہ اختلافات بھی ہیں، اس میں کچھ جو آیات ہیں قرآن کے اندر اختلافات نہیں ہیں، لیکن جو اس کے سمجھنے میں اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے کوئی سمجھنے میں کوئی بھی آدمی جو اپنے جو حساب سے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو آج میننگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایک فیوچر میں اس کو کوئی ایسے لوگ آئیں گے جو اس کے معنی تلاش کر لیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا کسی طریقے سے، لیکن اس کے جو بھی قرآن کے میننگز ہیں وہ ضرور ظاہر ہوں گے ایک دن، جو ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی، یا جس میں ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں امت میں، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو معراج کے واقعے کے حوالے سے جو اختلافات ہیں، جیسے کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں، کچھ صحابی رسول کا خیال ہے کہ جب نبی پاک اوپر گئے معراج میں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور کچھ صحابہ ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ جو بھی ہمیں حدیث ملتی ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ جو حضرت ابن عباس، ان کا خیال ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ بر اس میں جو بھی اختلافات ہیں، اس میں ہمیں بحث کرنے کی یا اس میں ہمیں زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو اس میں جو میسج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا جو طریقہ کار ہے کہ کیسے وحی ملتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیز جو کہہ لیں گے پاورز انوالو ہیں، اللہ کے فرشتے کیسے انوالو ہیں، اور اللہ کی اس میں کیا انوالومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے میسج فرشتوں کو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو میسج کیسے جاتا ہے، اور ان کے بعد جو انہوں نے جو پیغام نبیوں کو پہنچایا وہ کیسے پہنچتا ہے، اور نبی جو وحی کو ریسیو کرنے کے بعد اس کے پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ کیسے اس کو ڈیلیور کرتا ہے، اس کی اپنی جو کہہ لیں کیا فیلنگ ہوتی ہے اس کو ریسیو کرنے کے بعد، یہ سارا اس کے جو فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے، جو سٹارٹ والی آیات ہیں۔ آگے پھر اس کے آگے پھر جو انسان ہے، جیسے ابھی جو اس کا ہائیسٹ لیول جہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ انسان کا جو اس کو وحی کا ملنا ہے، یہ اس کا انسانیت کا سب سے بڑا لیول ہے۔ تو اس کے بعد ایک انسان جو نیچے گرتا ہے گمراہی میں،
وہ بھی اس میں آگے ڈسکس کیا گیا ہے کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ کس لیول تک نیچے جا کے گرتا ہے، وہ کہ وہ جو اس کا لیول تھا اس سے کہاں نیچے جا کے وہ گر جاتا ہے، یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور بھی اس میں جو ٹاپکس ہیں جو کہہ لیں کہ مکافات عمل کے، وہ بھی اس میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سورہ ہے، اس میں 62 آیات ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں، اور ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور میں زندگی گزارنے کی بہت زیادہ اس میں گائیڈنس ملے گی ہمیں۔ تو یہ بہت اہمیت کی صورت ہے۔ تو آج اس کا ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرسٹ آیات جو ہے وہ نجم اذا ہوا، شاہد ہیں ستارے جب کہ وہ گرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا جو جہاں پہ وا کا وا سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسے قسم بھی کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اس سے مراد شاہد بھی ہیں۔ شاہد بول کے جو گواہی دینا ہے کہ ستارے جو ہیں ستارے گواہ ہیں جب وہ گرتے ہیں۔ ہوا کا مطلب غائب ہونا بھی ہے، اور گرنا بھی اس کا مطلب ہے کہ ستارہ جب ستارے گواہ ہیں جب کہ وہ غائب ہو جائیں یا جب وہ گرتے ہیں۔ تو اس کی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جو ڈیزرٹ جو لائف ہے ابھی، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا اتفاق نہیں ہوا ڈیزرٹ میں جانے کا۔ تو پہلے دور میں تو ابھی تو بہت سٹیز بن کے ادھر عرب کنٹریز میں بھی، لیکن پہلے جو سٹیز تھے وہ بہت بہت دور تھے، وہ وسیع پیمانے پہ جو ہے نا ڈیزرٹ تھے۔ ابھی بھی ہیں ڈیزرٹ بہت وسیع پیمانے پہ، لیکن ابھی درمیان میں کافی روڈز بن گئی ہیں، کافی چیزیں جو ہے نا کلیئر ہیں، ابھی جو راستے کلیئر ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے جو تھے وہ ڈیزرٹ ایسے تھے، جب بھی کوئی ڈیزرٹ کے اندر کوئی طوفان آنا، تو ابھی جو آپ کو ایک راستہ نظر آتا ہے، وہ اتنا طوفان آتا ہے کہ وہ راستہ غائب ہو جاتا ہے، آدمی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ جائے کہاں۔ تو یہ جو پہلے لوگ تھے، عرب لوگ تھے، تو پھر راستہ کس طرح تلاش کرتے تھے؟ جب جیسے ابھی آج ایک روڈ تھا، ایک راستہ تھا، ایک طوفان آیا، وہ ساری مٹی ادھر آ گئی، ساری جو رمل ہے، جو ریت ہے، سینڈ، وہ اس روڈ کے اوپر آ گئی، اور روڈ بالکل غائب ہو گیا۔ تو وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ستاروں سے مدد لیتے تھے۔ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں رات کو، تو یہ ستارے تو اپنی جگہ چینج نہیں کرتے، تو بالکل ان کی فکس لوکیشن ہے، تو ان سے پھر وہ راستہ تلاش کرتے تھے، ستاروں سے۔ تو ان کے نزدیک بھی ستاروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان سے وہ پوری جو سمندروں کے اندر راستوں کی تلاش، اور اس کے بعد ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ راستوں کی تلاش ان سے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پھر ان کو پھر جو اس کے اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اور پھر یہ مکہ والے تھے، تو ان کو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ستاروں کی ان کے نزدیک کتنی اہمیت تھی، یہ ان کو بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ستارے گواہ ہیں اس چیز کے کہ جب وہ غائب ہو جائیں، یعنی کہ جیسے وہ غائب ہو جائیں تو ان کی جو اہمیت کا اندازہ یہ عرب لوگ ہی لگا سکتے ہیں، جو کہ ان کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آگے پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ما ذل صاحبکم وما غوا کہ تمہارے ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے۔ ذلہ مطلب کہ جو راستے سے بھول جانا، اور غوا گمراہ ہونا، مطلب یہ غوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ ملنے کے بعد جو نا وہ راستہ غائب ہو جائے، راستے سے ہٹ جانا، راستے سے، یعنی کہ ایک آدمی کو راستہ مل جائے اس کے بعد پھر وہ راستے سے ہٹ جائے، اس کو غوا بولتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کو کی جو گواہی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ کیونکہ وہ ظاہر نبی پاک نے 40 سالہ زندگی عرب کے اندر ہی گزاری تھی، عربوں کے اندر ان کے جو خاندان تھا قریش، ان کے اندر زندگی گزاری تھی، ان میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا آخری نبی کے طور پہ۔ تو سب کے لیے آسان نہیں تھا ان کو ایکسیپٹ کرنا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی 40 سال کسی کے اندر گزارے، تو اس کے بعد وہ اچانک ایک دن کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو سب کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ وہ اس لیے پھر وہ یہ نبی پاک کی شان میں پھر ان کو ان کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یہ بالکل گمراہ نہیں ہوئے، اور بالکل جو راستے سے بھٹکے نہیں اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں، بالکل سیدھے راستے پہ ہیں۔ یعنی نبی پاک کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔
اور اس کی اگزامپل کیسے دی ہے، اس کا سٹارٹ کیسے ہے کہ ستاروں سے، جس طرح ستاروں کی اہمیت تمہاری زندگی میں، اسی طرح جو یہ نبی کی اہمیت تمہاری زندگی میں ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی جیسے ستارہ آپ کو راستہ دکھا کے بعد میں غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی نبی تمہارے درمیان آیا، تشریف لے کے آئے ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام تمہیں دے کے پھر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ ان کو اگزامپل دے کے اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو۔ وما ينطق عن الہوا اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وحی ان کو دی جاتی ہے وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایک ورڈ بھی اس میں ایڈ نہیں کرتے وہی، لیکن جو اس کے علاوہ جو ان کی نارمل زندگی ہے، جیسے سب شب و روز وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ وہ ٹائم گزارتے تھے، یا ان کی پلاننگ تھی جو رسالت کے ملنے کے بعد، تو وہ اس میں وہ ظاہر ہے وہ تو وہی سے ہٹ کے اس میں وہ اپنی مرضی سے بولتے تھے، لیکن وہ بھی حق ہی ہوتا تھا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو کہ حق نہ ہو۔ لیکن جو وہی کا ملنا اور دوسری جو ان کے کلام ہے، ان میں یہ فرق ہے کہ جو وہی ہے اس میں وہ کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے ہیں، جو جیسے ان کو ریسیو ہوتا ہے، جیسے ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، وہ سیم ٹو سیم اس کو آگے اپنی امت کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت دی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، وہ ان کو سیم ٹو سیم جو آگے امت تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیز پہ رائے یا اپنی طرف سے کوئی کومنٹس ایڈ نہیں کرتے۔ لیکن جو ان کی نارمل لائف ہے ان میں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے۔ اپنی مرضی سے مراد کہ جو ان کے الفاظ ہوتے تھے وہ اپنے ہی ہوتے تھے، جیسے ہم بول رہے ہیں، آپ اور ہم بولتے ہیں نارمل زندگی میں، جو ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح وہ بھی اپنی مرضی سے الفاظ بولتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت آپ نے فار ایگزامپل ہم نے وہ اگر اپنے کسی صحابی سے بات کر رہے ہوتے تو یہ نہیں کہ وہ فرشتے کا انتظار کریں گے تو پھر بولیں گے، ایسے نہیں تھا۔ یہ جو وہی تھی، یہ پھر جو نا وہ یہ اسپیشل تھا، اسپیشل نالج ہے، وہ یہ صرف نبیوں کو ہی دیا جاتا ہے، ان کے ذریعے پھر امت کو دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ فرق ہے اس کا، جو 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 وہی کا اور جو دوسرے جو ان کی جو کلام ہوتا تھا، یہ اس میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جی سے نہیں بولتے، تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ جو وہی ہے، جو قرآن ہے، اس کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے، یہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور جیسے ان کو ریسیو ہوا انہوں نے ان کو آگے پہنچا دیا اور اس کو کر کے دکھایا اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیا۔ تو باقی جو قرآن کے جو عجائبات ہیں، قرآن کے جو میننگز ہیں، وہ تو قیامت تک جو ہے اس میں لوگ اس میں سے راستہ تلاش کرتے رہیں گے، اور قرآن جو اپنی حقیقتیں ہیں وہ ہر دور میں ظاہر کرتا رہے گا۔ یہ نبی پاک نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الفاظ وہی ہیں لیکن ہر دور میں لوگوں کو یہ راستہ دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ صورت آگے چلے گی تو اس میں ہم سارا جو نبی پاک کی رسالت کو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے لوگوں کے اوپر، اور یہ کیسے ڈیلیور کی جاتی ہے وہی، اس کا آگے ڈسکشن ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی نے اس کو کیسے ریسیو کیا، پھر انہوں نے امت تک کیسے پہنچایا، یہ سارا اس میں بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سب کو بہت فائدہ پہنچے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پوری دنیا میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ، اور سب کی جو بھی کسی کو کوئی بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔